من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اللہ رب کائنات نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ میری زندگی میں میری نماز، میری قربانیاں اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور موت سب اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، پورے جہانوں کا مالک ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں نے اپنے لیے سعادات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کریں گے اللہ اس تمام کوشش کو قبول فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے مومنین ایمان والوں کے پاس، جو اس رمضان المبارک کے حوالے سے انہوں نے حاصل کیا، اور بہت سو نے ابتداً ہی نماز کی پابندی اختیار کی ہوگی، خیراتیں کی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، قرآن مقدس سنا اور پڑھا۔ یہ ایک عادت بنانے کے لیے ہے رمضان المبارک، یہ عادت بنی ہے تو اسے محفوظ کریں۔ اگر یہ عادت ترک ہو گئی تو اس مہینے کی کمایا ہوا سارا اثاثہ ضائع ہو جائے گا، چور شیطان اس کو لوٹ کے لے جائے گا، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو دولت اللہ رب کریم نے ہمیں اس مہینے میں عطا کی ہے اس کی حفاظت کی جائے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں کون؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کا یقین کرتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز کی اقامت کرتے ہیں، وآتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ ہیں مساجد کو آباد کرنے والے، اللہ کے پسندید لوگ۔ فعسیٰ ان یکونوا من المہتدین، یہ توقع رکھیں کہ یہ صحیح راہ پہ جا رہے ہیں، صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اپنے روزمرہ معمولات میں اللہ کا ذکر صبح و شام عادت بنائیں۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، لعنت ہے اس پہ، اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ الا عالم، مگر وہ جو اللہ کا دین جانتا ہے، اور متعلم، یا جو سیکھ رہا ہے، اور یا جو ان سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس پھٹکار سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ اس پھٹکار میں شریک ہو گئے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اذکار میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ کی تسبیح پوری کائنات کرتی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی حمد و ثنا پوری کائنات کر رہی ہے، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کی الوہیت اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ایک اسلام کے لیے اور مسلمان بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں۔ اسی لیے کلمہ مبارک میں لا الہ الا اللہ کہلوایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ کا پیغام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا، قرآن کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی صورت میں۔ ان دونوں پہ عمل کرنا ہماری زندگی کے لیے لازم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ محترم ساتھیو، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے خلاف
بہت سی مہمات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ بعض ملکوں میں تو انتہائی انسانی شرف سے گرے ہوئے کام بھی ہو رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، جیسا کہ فلسطین میں ہے اور جیسا کہ کشمیر میں ہے اور روہنگیا والے علاقوں میں ہے۔ جس طرح ان علاقوں میں مسلمانوں کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں تو 80 لاکھ بندے مکانوں میں محصور کر دیے گئے ہیں جو باہر نہیں نکل سکتے۔ کتنے مہینے ہو گئے اس بات کو۔ دنیا میں مہذب کہلانے والے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ذمہ داری پاکستانیوں کی ہے، اور یہ ذمہ داری تب نبھا سکیں گے جب پاکستانی متفق ہوں گے، جب تمام پاکستانی اس مقصد کے لیے اپنے اندر اتحاد رکھیں گے اور کشمیر کی آزادی کے لیے اللہ سے درخواستیں بھی کریں گے اور اپنی پوری قوت اور طاقت کو بھی صرف کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب کریم ان کمزوروں کی کمزوریوں کو دور فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس سے آج پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان میں کتنے اطمینان سے ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس آیا ہے، اس کے حوالے سے تمام الزام ہندوستان میں مسلمانوں پہ ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ پھیلایا ہے، اور اس بنیاد پہ ہندو بہت تشدد کر رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرنی ہے، اللہ رب کریم ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں انسانی بنیادی حقوق کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ارشاد ہے، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ مسلمانوں، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کا خون کرے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ، اور عزتیں ایک دوسرے کی حرام ہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت پہ حرف ڈالے۔ وَأَمْوَالَكُمْ، اور مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ مردوں کو وصیت فرمائی عورتوں کے حوالے سے کہ ان کا خیال کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو صنف نازک پیدا کیا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کو خوشحالی میں متبدل کریں اور ان کے حقوق مکمل ادا کریں۔ عورتوں کو بھی آپ نے تلقین فرمائی کہ اپنے خاوندوں کی اطاعت شاری کریں اور گھر میں سکون اور اطمینان پیدا کریں۔ دونوں اطراف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ہدایات فرمائی تھیں آخر واعظ شریف میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اپنے اس آخری وصایا میں آپ نے خاص طور پہ فرمایا تھا کہ ربا سے بچنا، سودی کاروبار سے بچنا، یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ جن لوگوں نے بھی سودی کاروبار کیا ہے وہ یا تو اس دنیا میں ہی خمیازہ بھگتتے ہیں یا پھر آخرت میں تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ حرم اللہ الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ قرآن مقدس نے سودی کاروبار کرنے کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، لکھوانے والے، گواہ سب پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ سب ملعون ہیں، لعنتی ہیں، چاہے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں کاتب کی شکل میں، چاہے وہ گواہ بن رہے ہیں، کسی بھی انداز میں سودی کاروبار میں ملوث ہیں،
اللہ کی پھٹکار اور لعنت پڑ رہی ہے ان کے اوپر. اس کاروبار سے توبہ کریں. شرک سے، بدعات سے، حرام خوری سے بچیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. مدارس یہ ہدایت کے منارے ہیں، اسلام کی حفاظت کے گہوارے ہیں. اسلام کا تحفظ ان مساجد سے اور ان مدارس سے ہی ہے. اپنے معاشرے سے، اپنی زندگی سے مساجد کو اور مدارس کو کاٹ دو، 20 سال کے بعد اسلام کا نام لینے والے نہیں رہیں گے. یاد رکھنا، مساجد کی حفاظت کرنا جس طرح میں نے پہلے آیت میں سنایا، اور مدارس کی حفاظت کرنا، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے حکم ہے. اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے مدارس کی حفاظت کریں. اور مدارس کی حفاظت 2 طریقے سے ہے. ایک تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی مدارس میں تعلیم دلائیں، اللہ کا قرآن سکھائیں، اللہ کے رسول کا فرمان بتائیں. دنیا کمانے کے لیے آپ جو کچھ بھی ملازمتوں کے لیے دنیا کا علم حاصل کریں، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ کتاب و سنت کا علم بھی ہونا چاہیے. صرف دنیا کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم نہیں، تو نتائج وہی ہیں جو آج نکل رہے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حرام کھا رہے ہیں اور پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس حقیقت کو. اپنے آپ کو بڑے بڑے پڑھا لکھا کہتے ہیں، مہذب قرار دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن پوری قوم کا مال لوٹ رہے ہیں. وہ کبھی چینی کی شکل میں، کبھی آٹے کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں، کبھی پٹرول کی صورت میں، کبھی تیل کی شکل میں. یہ لوٹنے والے سب نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے آپ کو مہذب قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ قرار دیتے ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کا فکر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس لیے حرام خوری چل رہی ہے اور پورے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ملک کو کلاش کر رہے ہیں. اللہ رب کریم انہیں ہدایت دے اور ان کو سیدھے راستے پہ لگائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بھائیو، نیکی کے کام بھی کر لیا کرو. یہاں ہم نے 2-3 سال سے RO پلانٹ جاری کیا تھا پانی کا. الحمدللہ پورے شہر نے اس سے استفادہ کیا ہے، لیکن وہ تقریباً چھوٹا پلانٹ تھا، اپنی میعاد مکمل کر چکا ہے. اب اس کی تجدید کی ضرورت ہے. بڑا پلانٹ لگوانا ہے، اس کے لیے 2.5-3 لاکھ روپیہ لگنا ہے اس پہ. تو کوئی 1 ساتھی، 2 ساتھی، 3 ساتھی، ان کے لیے یہ سرمایہ کو بہت بڑی بات نہیں ہے. حرام کاریوں میں، فضول قسم کے ولیموں میں، نام نہاد ولیموں میں لاکھوں روپیہ ضائع کر دیتے ہو. بچوں اور